افسانہ مٹھی میں بند چڑیا مصنفہ سلمیٰ صنم۔ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ زندگی ریاضی کے سوالوں کی طرح بہت الجھی نظر آتی ہے اور مائنس پلس کے چکر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہار سنگھار کے درخت سے ٹیک لگائے ریاضی کی ضخیم کتاب بند کرتے ہوئے شعاع نے سوچا، جیسے بے پناہ جاذب مقناطیسی کشش، محسوساتی مسکراہٹ اور گہری روشنی آنکھوں والے راجو بھیا کے ساتھ ہوا۔ اف، کس قدر نشہ طاری کر دینے والی شخصیت تھی ان کی، کس قدر سحر انگیز تھی ان کی آواز، جابر، وحشی، ظالم۔ اس کے وجود پر ایک ناقابل بیان سنسنی چھا گئی جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ سراج ایڈز کا مریض ہے۔ شعاع کے اندر ایک نامعلوم سی کپکپاہٹ رہنے لگی تھی، ایک انجانی پھڑپھڑاہٹ، بالکل اس چڑیا کی طرح جو لڑکپن میں کسی دن سراج اپنی مٹھی میں بند کر لایا تھا۔ وہ آئے دن یوں ہی کوئی نہ کوئی پرندہ دبوچ لاتا تھا، حالانکہ چاچی کا حکم تھا کہ غریب بے زبان پرندوں کو نہ ستایا کر، مگر وہ سنتا کہاں تھا۔ دیوانی، دیکھ کتنی رنگین چڑیا ہے۔ وہ اپنے کارنامے پر صدا کی طرح نازاں تھا۔ شعاع نے دیکھا، مٹھی میں بند دھک دھک کرتی چڑیا، تڑپ تڑپ کر فریاد کرتی چڑیا، یہ آپ نے اچھا نہ کیا۔ وہ تڑپ کر بولی، چھوڑیے اسے۔ ارے واہ، کیوں چھوڑ دوں؟ وہ اکڑ گیا۔ میں چچی سے کہوں گی، شعاع نے اسے دھمکی دی۔ خبردار، جو امی سے کہا، ورنہ دیکھ تیری چٹیا کاٹ لوں گا۔ پھڑ پھڑ کرتی چڑیا ساکت ہو گئی۔ اس کے بھورے کالے بدنگ آنسو شعاع کی آنکھوں میں جمع ہو گئے، اور اس نے چچی سے شکایت کی تو سراج نے سچ مچ اس کی چٹیا کاٹ لی۔ اس کی ٹھکائی تو ضرور ہوئی، لیکن وہ بہمانہ حرکت شعاع کے اندر خوف کا ایک ایسا تاثر چھوڑ گئی کہ وہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئی۔ وہ اتنا شہزور نہیں تھا، وہی شاید بہت ڈرپوک تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ کبھی سراج کے جبر و استبداد کے خلاف احتجاج نہ کر سکی۔ اس نے چھوٹے بڑے بہت ظلم کیے، شعاع کے اندر بہت سی دہشت پھیلائی، مگر وہ چچی سے کبھی شکایت نہ کر سکی، کبھی بھی نہیں۔ اس وقت بھی نہیں جب وہ کسی کاکروچ یا مینڈک کی طرح اس کی مردانگی کے تجربوں میں شامل کی جاتی رہی۔ ہوا کا ایک بے دھڑ جھونکا آیا اور ہار کے سنگار کے سفید ننھے منھے پھول ٹوٹ کر زمین پر آ گرے اور شعاع کے ہونٹوں سے آہ سی نکل گئی۔ سراج کا اولین تجربہ اس کو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آیا۔ وہ کوئی 13-14 برس کی تھی اور ایک گرم سلگتی دوپہر جب گھر پر کوئی نہیں تھا، سراج نے اس کو دبوچ لیا۔ وہ پھڑپھڑاتی رہی اور وہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا رہا۔ وہ کپکپاتی رہی، پھڑپھڑاتی رہی۔ وہ لذت میں بھیگتا رہا اور عورت کے جسم سے تعارف حاصل کرتا رہا۔ وقت رک گیا، تھم گیا اور شعاع ساکت ہو گئی۔ اے دیوانی، وہ گرج کر بولا، خبردار جو کسی سے کچھ کہا، امی سے بالکل مت کہنا، پہلے تیری چٹیا کاٹ لی تھی، اب گردن ہی کاٹ دوں گا۔ اس نے سچ مچ ایک تیز دھار والی چھری اس کے گلے پر رکھی تو شعاع بری طرح سہم گئی، اپنے بازو پنکھ کی طرح پھیلائے اور گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر وہ روحانی کرب سے گزری۔ اس نے اپنی روحیں کی آہ و بکا سنی۔ اس کا دل جیسے مسل کچل گیا، مگر وہ سراج سے بری طرح خائف تھی، کچھ نہ کر سکی۔ اس کو صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا، کئی حوصلہ شکن شب و روز سے دوچار ہونا پڑا۔ جو غلط کام اس گرم سلگتی دوپہر کو اس کے ساتھ ہوا، وہی بار بار اس کے ساتھ ہوتا رہا۔
اس نے بتایا کہ وہ تجربہ کر رہا ہے اور ایسے کئی تجربے اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی کیے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گلے میں چیخیں دباتی رہی، کپ کپاتی رہی، پھڑ پھڑاتی رہی۔ وہ بھورے کالے رنگ کی اداس چڑیا، مٹھی میں بند فریاد کرتی چڑیا، وہ اس کے بھورے کالے بد رنگ آنسو، وہ آنسو اب بھی شعاع کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تجربوں کے شوق میں راجو بھیا نے اپنے بدن کی مٹی خراب تو کی ہی تھی، جانے اسے کون سی راہ پر چھوڑ گئے۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور ریاضی کی کتاب کھولی تو دیکھا اس میں بھی وہ غم زدہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، گٹھری بنی ساکت اپنی چھوٹی سیاہ آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھتی۔ شعاع کے کوا پر ازمہلال طاری ہونے لگا۔ اس کو یاد آیا سراج کے جبر و استبداد کے خلاف شعاع کے دل میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ اس کی پرچھائی تک اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ذلیل تحقیر امیز وجود کو یہ کہہ کر بہلاتی تھی کہ ایک دن وہ سراج سے انتقام لے گی، بہت بھیانک سا انتقام، اور اس کی یہ تمنا قدرت نے پوری کر دی۔ جب اس نے پہلی مرتبہ امی سے سنا کہ سراج کو ایڈز ہے تو اس کا دل خوشیوں سے ناچ اٹھا۔ اس کا کاسہ حیات لافانی مسرتوں اور طمانینت کے احساس سے مغلوب ہو گیا۔ سراج کی چپ چپ کیفیت، کھوئی کھوئی حیت، زرد زرد رنگت دیکھ کر اس کو دلی سکون ملا۔ اس کی فرط غم سے اندر کو دھنسی آنکھوں کو دیکھا تو شعاع کو عجیب سی راحت کا احساس ہوا، لیکن یہ روح فرسا تغیر، یہ حوصلہ شکن انقلاب جو سراج کی دنیا میں آیا تھا، وہ اسے محفوظ کہاں تھی؟ وہ کسی کاکروچ مینڈک کی طرح اس کے تجربوں میں شامل کی جاتی رہی۔ اس نے گھبرا کر کتاب بند کر دی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے اندر ایک نامعلوم سی کپ کپاہٹ ہونے لگی، ایک انجانی سی پھڑ پھڑاہٹ۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ آگ سے کھیلیں اور آپ کا دامن محفوظ رہے؟ کوئی ہلکی سی چنگاری، کوئی ننھا سا شعلہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے بدن کی مٹی بھی خراب ہو چکی ہو؟ راجو بھیا کے تھوڑے سے کیڑے اس کے اندر بھی سرایت کر گئے ہوں، اس کے جسم کے خلیے بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہوں، اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ آہستہ خرامی سے مرتا جا رہا ہو۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، وہ تو پلے سے رات پر کھڑی تھی۔ اس کو امی کی دلکش سی صورت یاد آئی تو وہ تڑپ کر رہ سی گئی۔ کیا بیتے گی ان پر؟ راجو بھیا کی گناہ آلود زندگی تو ان کی مردانگی تلے دب گئی، مگر وہ تو عورت تھی۔ جو اس کو ایڈز ہو جائے تو یہ سماج اس کو جیتے جی مار ڈالے گا، وہ ایک سوالیہ نشان بن جائے گی۔ لوگ اس پر نہیں، اس کے والدین پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ شام ڈھل رہی تھی، درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے شور مچا رہے تھے۔ وہ بادل ناخواستہ اٹھی اندر جا ہی رہی تھی کہ سامنا سراج سے ہو گیا، مگر یہ کیا؟ سراج کی مٹھی میں تو ایک چڑیا بند تھی، دھک دھک کرتی۔ اتنا تشدد، اتنی جارحیت، اتنا ظلم، اور وہ بھی موت کے کنارے کھڑے ہو کر۔ وہ بت سی بن گئی۔ شعاع، مجھے معاف کر دو، وہ بولا تو ایک عجیب سا احساس شعاع کے رگو پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ سراج کا پور پول بول رہا تھا، ازو ازو بول رہا تھا۔ شعاع کے اندر کچھ کچھ ہونے لگا، خوف اور لذت کا ایک ملا جلا جذبہ اس کے اندر ایک لہر کی طرح بہنے لگا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکی۔ اپنے وجود کی الجھی گلتھیاں وہ سلجھا نہ پائی تو پہلی بار اپنی ہمت مجتمع کر کے پوچھ لیا، وہ کون تھی؟ سراج نے چونک کر اسے دیکھا، کئی لمحے بغور دیکھتا رہا، جیسے اس کی آنکھوں سے اس کے دلی جذبات پڑھ رہا ہو، اور پھر ایک درد انگیز خونی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز میں بولا، بہت ساری تھیں، پتہ نہیں۔ شعاع کا جی چاہا چلا چلا کر کہے، آپ نے ایسا کیوں کیا اپنے ساتھ، میرے ساتھ؟ مگر اس کی آواز آج بھی اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ ہر انسان کو اس کی مرضی کی زندگی نہیں ملتی دیوانی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پھر احساس زیاں کیسا؟ میں نے تمہارے ساتھ کیے گئے تجربوں کی داستان امی سے کہہ دی ہے پگلی۔ میں نے تمہاری چٹیا تو کاٹی تھی، مگر تمہارا گلا نہیں کاٹ سکتا تھا،
کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی والی چڑیا کو چھوڑ دیا۔ وہ ہوا میں اٹھی، اپنے پنکھ پھیلائے اور پھر سے اڑ گئی۔